السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، ماہ ذو الحج کی ایک بہت بڑی عبادت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے قرار دیا ہے، حج بیت اللہ ہے۔ خوش نصیب حجاج کرام کل وقوف عرفات کا رکن اعظم ادا کرنے کے بعد آج یوم النحر 10 ذو الحج کا دن مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت تمام حجاج کرام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت حج بیت اللہ کے ثمرات اور فوائد پوری امت کو عطا فرمائیں۔ فریضہ حج کی اہمیت کیا ہے، اس کے اہم مقاصد اور فوائد کیا ہیں، آج کی نشست میں اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حج بیت اللہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، اور صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج بیت اللہ ایک عظیم مدرسہ ہے جس میں اہل ایمان کی روحانی اور فکری تربیت کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی توحید، اللہ پہ ایمان، ذکر اللہ کی عظمت، اللہ رب العزت کی
کمال عبودیت کا اظہار ہے، انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہے، اخلاق فاضلہ اور اخلاق حسنہ کو اپنانے کی تربیت ہے، اور برے اخلاق اور بری عادات سے بچنے کی تربیت ہے۔ حج بیت اللہ میں اسلام کی عالمگیریت کا بیان ہے، اہل ایمان کی اور انسانیت کی باہمی مساوات کا اور مسلمانوں کے باہم اتفاق و اتحاد کا اظہار ہے۔ تو حج بیت اللہ گویا مسلمان کی زندگی میں ایک نیا جنم یا ایک نئی پیدائش ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ مبارکہ میں یوں بیان فرمایا: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرے اور حج کے آداب کے منافی کوئی کام نہ کرے، نہ تو جنسی خواہشات کی طرف میلان ہو، نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ایسے واپس آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ فریضہ حج کے بہت سے مقاصد اور منافع ہیں، فوائد ہیں۔ سورہ حج کی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں، وہ پیدل اور ہر دبلے پتلے اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں جو ہر دور دراز کی وادی سے آ رہے ہوں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدے اور منفعت کی جگہوں کو حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرماتے کہ اللہ رب العزت نے حج میں لوگوں کے بہت سے اخروی اور دنیاوی فوائد رکھے ہیں۔ اخروی فوائد تو اللہ رب العزت کی رضا کا پانا، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ حج بیت اللہ انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الم تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تم اس بات سے آگاہ نہیں کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا، یعنی کفر کی حالت میں کیے ہوئے سارے گناہ اسلام قبول کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، دار الکفر کو چھوڑ کے دار الاسلام میں آنا، یہ بھی سابقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی پچھلے سارے گناہوں کو مٹانے کا اور اس کی معافی کا سبب بن جاتا۔ فرمایا یہ تو اخروی منافع ہیں۔ دنیاوی منافع، وہاں جانوروں کی قربانی ہے، قربانی کا گوشت استعمال کرنا ہے، باہم تعارف ہے، باہم تجارت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حج کے بہت سے منافع اور فوائد ذکر کیے ہیں۔ ان فوائد میں سے چند اہم کا ذکر آج مقصود ہے۔ سب سے بڑا مقصد حج بیت اللہ کا امت کی مرکزیت کو قائم کرنا، کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو اہل ایمان کا مرکز قرار دیا ہے، اور اہل ایمان کے دل اپنی تمام تر عملی کمزوریوں کے باوجود اس کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں۔ حجاج کرام اگر اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں تو دیگر علاقوں میں دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے دل ان دنوں میں حجاج کرام کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ وہ حجاج کرام کی وہاں حاضری، وہاں کی دعاؤں میں اپنی شمولیت اور اس خواہش میں تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ اور جائے امن بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے: لا یقضون منہ وطرا، کہ لوگوں کا بیت اللہ سے جی نہیں بھرتا، جتنی دفعہ یہاں آ جائیں
دوبارہ پھر یہاں آنے کی تڑپ اور تمنا لیے ہوئے ہی وہیں سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا مظہر ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے رضا کے لیے وادی غیر ذی زرع میں بے آب و گیا وادی میں بساتے ہوئے اللہ کے حضور کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک اس بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی، من الناس، لوگوں میں سے کچھ دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ فرمایا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام من الناس سے تخصیص نہ فرماتے تو دنیا بھر کے لوگ، مسلم و غیر مسلم، عجم و عرب، سارے کے سارے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف امڑ آتے۔ ہمیں اللہ نے من الناس کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دعا تعلیم فرمائی تو اللہ نے بیت اللہ کی اس مرکزیت کو اہل ایمان کے لیے خاص کر دیا۔ اور یہ بیت اللہ کی مرکزیت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسلام نامانوس حالت میں شروع ہوا، اسے جاننے والے اپنانے والے تھوڑے ہی تھے، وسیعود غریبا، اور آخری زمانے میں قرب قیامت میں اس کی حالت پھر وہی ہو جائے گی کہ لوگ ظاہری طور پہ اپنانے والے، ظاہری طور پہ نام لیوا تو بہت ہوں گے لیکن حقیقت میں اپنانے والے جو ہے وہ تھوڑے ہوں گے۔ ہمیں وَإِنَّ الدِّينَ لَيَعْرِضُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، اللہ کا یہ دین قرب قیامت میں مسجد حرام اور مسجد نبوی دونوں کے درمیان پناہ لے گا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو، حجاز مقدس کو ہمارے لیے مرکز بنایا، دینی اور روحانی مرکز ہے۔ بیت اللہ کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد جسے قرآن کریم نے سورہ حج کی انہی آیات مبارکہ میں بیان فرمایا، وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور اظہار ہے، اللہ کی توحید کو عملی طور پہ اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ اس کی دوبارہ سے بنیادیں اٹھائیں تو فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ ٹھیک کر دی، اس کی نشاندہی کر دی، تو ہمیں اللہ تشرک بی شیئا، مقصود کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دیجیے۔ بیت اللہ کے حاضر ہونے والے اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کرنے والے اس بات سے آگاہ ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم مناسک حج پہ غور کریں تو ہم بھی اس حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا سب سے بڑا مقصود اللہ رب العزت کی توحید کو اپنانا، کہ حج بیت اللہ کے تمام تر اعمال و ارکان اللہ کی توحید کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ جو پوری انسانیت کا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے حجاج کرام کا تلبیہ، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں وادی ازرق سے گزر ہوا تو فرمایا یہ کون سی وادی، یہ کون سی گھاٹی؟ تو فرمایا یہ وادی ازرق ہے۔ تو فرمایا کانی انظر الی موسیٰ، گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس گھاٹی سے اتر رہے ہیں اور ان کی زبان پہ جو ہے وہ اللہ کی حضور حاضری کا یہ سرمدی نغمہ اور ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ پھر ایک اور وادی پہ پہنچے تو ہمیں یہ کون سی وادی، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ صحابہ کرام نے اس کا نام بتلایا، فرمایا فکانی انظر الی یونس بن متی
گویا میں اپنی نگاہوں سے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک سرخ اونٹنی پہ سوار ہیں اور ان کی زبان پہ یہی تلبیہ جو ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا کہ تلبیہ میں اللہ رب العزت کی توحید کے 5 بڑے دلائل ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لا شریک لک کے 2 لفظ 2 دفعہ اعادہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ان الحمد کلہ للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ اللہ کی توحید کی دوسری دلیل ہے۔ ان النعمت کلہا للہ، ساری نعمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ حمد کے حوالے سے قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعمت، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ تمہیں جتنی بھی نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بادشاہت، ملکیت، حقیقی ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہت کا مالک وہی ہے، جسے چاہے بادشاہت دے، اقتدار دے، جس سے چاہے اقتدار چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اسی کے ہاتھ میں سب خیر ہے اور وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کوئی بھی بڑی شان والا تیری شان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے تلبیہ میں پہلی دلیل اللہ کی توحید کی، لا شریک لک کے الفاظ کا 2 مرتبہ آنا، پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری نعمتیں اللہ کے لیے، بادشاہت اللہ کے لیے، اور 5ویں دلیل حضرات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ تینوں چیزیں، کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں صفات یکجا ہیں، ہم بھی اسی کو سزاوار ہے، نعمتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور بادشاہ حقیقی بھی وہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حجاج کرام کے لیے جو تلبیہ مقرر کیا، اس میں توحید کا یہ بار بار اظہار ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کی بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی پڑھی، اس میں بھی توحید کا اظہار ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو توحید کا اظہار اور توحید کو عملی طور پہ اپنانا یہ حج کا بہت بڑا سبق ہے، اور قرآن کریم نے اس امت کی اکثریت کے ایمان کو جو ہے وہ معاذ اللہ شرک آمیز قرار دیا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان میں سے اکثر اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے مگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، مدبر اور متصرف مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور شریک بنا رکھے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہی حدیث ہے، فرمایا کہ مشرکین عرب جو ہے اس تلبیہ میں بھی ڈنڈی مارتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، اور جب تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ویلکم قد اللہ تمہارا بھلا کرے، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس پہ اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو۔ لیکن وہ کہا کرتے تھے الا شریک لک تملکہ وما ملک، ہاں ایک تیرا شریک ہے، وہ ہر قبیلے نے اپنا بنا رکھا تھا، تو اس کا بھی اور اس کے سارے اختیارات کا مالک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس توحید کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے ہاں دنیاوی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے توحید کو اپنانا ضروری۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی۔ حضرات صحابہ نے ظلم سے عمومی معنی مراد لیا، ہر گناہ، تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے رسول اللہ اینا لم یظلم نفسا، ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو فرمایا یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم شرک ہے۔ الم تسمعوا لقول لقمان وهو يعظ ابنہ، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ بات نہیں سنی جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو حج بیت اللہ کا مقصود یا سب سے بڑا مقصود کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر توحید آ جائے، شرک سے ہم بچ جائیں، توحید کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کریں کہ ہماری ساری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، مانگنا اسی سے ہے، دعائیں وہی سنتا ہے، وہی قبول کرتا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید کا سبق دیا ہے، بیت اللہ کا یہ حج اسی عقیدہ توحید کو پختہ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کا نام ہر لمحہ حاجی کی زبان پہ ہوتا طواف کرتے ہوئے۔ تیسرا بڑا مقصد توحید کے بعد جو ہے اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ طواف کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، رمی جمرات پہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر، صفا مروہ میں بھی اللہ اکبر۔ یہ تکبیر، نعرہ تکبیر جو بلند کرنا، یہ حاجی کو لمحہ بلمحہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس اس کے دل میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور یہ تکبیر جو ہے وہ حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے وحی کے ابتدائی ایام میں دیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، آگاہ کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبالصفا والمروہ ورمی الجمار الا لاقامت ذکر اللہ، کہ بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی یہ سعی اور رمی جمار کا مقصد ہی اللہ رب العزت کے ذکر کو بلند کرنا۔ تو توحید کے تقاضوں میں سے اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہی ایک مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ فرمایا جو ذکر تم اللہ کا کرتے ہو اس سے کہیں بڑا وہ اللہ کا تمہارا ذکر ہے جو اللہ اپنے بندوں کے سامنے تمہارا ذکر کر کے کہتے کہ دیکھو بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ حج بیت اللہ کے مقاصد میں سے ایک اور اہم مقصد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنانا، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کا ارادہ ظاہر کیا حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو فجاء الیہ بشر کثیر، لوگوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ مختلف اطراف سے آپ کے ارد گرد جمع ہوئی، اور سب کا مقصد کیا تھا؟ کلہم یرید ان یأتم بہ، سب یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی اقتداء میں یہ حج ادا کریں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ جو ہے وہ سیکھ لو۔ تو اتباع سنت جو ہے یہ بیت اللہ کی حاضری کا اور مدینہ منورہ حاضری کا ایک اہم مقصود ہے۔ مقاصد حج میں سے ایک اہم جو ہے وہ مقصد اللہ رب العزت کے لیے کمال عبودیت، بندگی کا مکمل اظہار ہے۔ کمال عبودیت کیا ہے؟ کہ اللہ کا جو حکم آئے سر تسلیم خم کر دیا جائے، ہماری ناقص عقل اس کی حکمت اور معانی کو پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، انہیں تسلیم کرنا یہ کمال عبودیت ہے۔ حج کے ارکان میں، حج کے اعمال میں بار بار یہ سبق دیا جا رہا کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا طواف مقرر کیا، پھر 7 چکر کیوں ہیں، پھر سعی کیوں ہے، پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی نمازیں افضل ہیں، 8 ذوالحج کو یا 7 کو جو ہے حجاج کرام منا کیوں چلے جاتے ہیں،
وقوف عرفہ کے لیے بیت اللہ میں وقوف کیوں نہیں ہے؟ عرفات کے میدان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ سارے اس چیز کے سبق ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اذ قال له ربه اسلم، جو ابراہیم علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے حکم دیا کہ جب ان کے رب نے انہیں کہا فرما برداری اختیار کرو تو قال اسلمت لرب العالمین، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ کمال عبودیت ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو بیت اللہ میں نمازیں پڑھو، اور اگر اللہ حکم دے رہے ہیں تو بیت اللہ کی لاکھ نمازوں کے ثواب والی نماز چھوڑ کے اب مینا میں چلے جاؤ، پھر مزدلفہ میں آ جاؤ، عرفات چلے جاؤ، مزدلفہ آ جاؤ، پھر مینا میں 3 دن قیام کرو۔ یہ سارے مناسک ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے۔ انہی حج کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد جو ہے وہ اسلام کی عالمگیریت کا پیغام ہے کہ اسلام ایک عالمی دین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، لتکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ عالمین کے لیے نذیر، آگاہ کرنے والے اور ڈرانے والے بنیں۔ تو اسلام کی عالمیت کا پیغام کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی جو کبھی زندگی میں اپنے علاقے سے باہر نہیں گئے ہوتے، وہ حج بیت اللہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں اور مناسک حج میں اکٹھے ہو کے اسلام کی عالمگیریت کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام برم آدموں سے لوگ آ کے اسلام کے عالمگیر دین ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کا آخری دین ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کی کامیابی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اسی میں حج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کی وحدت کا، باہمی اتحاد اور اتفاق کا اظہار ہے کہ مسلمان مختلف علاقوں سے، مختلف رنگوں کے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف جغرافیائی مقامات سے آنے والے، لیکن لباس ایک ہے، ترانہ ایک ہے۔ اللہ نے لباس بھی ایک سب کا کر دیا، ترانہ بھی سب کی زبان پہ ایک ہی ہے، مناسک بھی سب ایک جیسے ہی ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے وہ سبق دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے قومیں بنائے، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پہ فخر جتاؤ، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ تعارف کا ذریعہ ہے، یہ تفاخر کا ذریعہ نہیں۔ اللہ کے ہاں مقام اسی کا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو جو ہے وہ واضح فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ ہی، الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، لوگو اس حقیقت کو یاد رکھو، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے۔ کلکم لآدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے ایک دوسرے پہ فخر و مباحات کیسا ہے۔ حج کے مقاصد میں ایک اور اہم مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت ہے، فکری اور روحانی تربیت ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو حج معلوم مہینے ہیں، جانے پہچانے مہینے ہیں، جو ان میں اپنے اوپر حج لازم کر لے، حج کا احرام باندھ لے، فلا رفث، تو اب تو نہ جنسی خواہشات کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام لے، ولا فسوق، نہ جو ہے وہ اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی، اور انہی میں جو ہے وہ احرام کی پابندیاں بھی ہیں، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں جھگڑنا، کہ حج کے عظیم اجتماع میں ان تینوں چیزوں کے امکان اور احتمال زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر تم ایسے واپس آؤ گے جسے رسول اللہ نے فرمایا خرج من الذنوب کیوم ولدته امہ من حج هذا البیت، جس نے اس بیت اللہ کا حج کیا فلم یرفث ولم یفسق، شریعت کے روکے ہوئے کاموں کو اختیار نہیں کیا، ان سے بچتا رہا، فرمایا اپنے گناہوں سے ایسے نکلتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔
حج کے دیگر مقاصد میں اللہ رب العزت نے وقت کی پابندی، وقت کو غنیمت جانیں، اللہ کے ذکر کی عادت بنائیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے باہمی تعارف، ایک دوسرے کے کام آنا، حج کے ایک عظیم اجتماع میں ضبط نفس، اپنے اندر جود و سخا کی صلاحیتیں اور صفات کو اجاگر کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے لیشہدوا منافع لہم میں فرمایا کہ یہ حج جو ہے لوگوں کی بہت سی منفعتیں، بہت سے فوائد اور مقاصد جو ہے وہ اس سے پورے ہوتے ہیں، جن میں سے چند میں نے ذکر کیے۔ اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ کرتا ہوں جس پہ رسول اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ جو ہے وہ حج میں بیان فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہا کرو۔ حج اور عمرہ پے در پے، اگرچہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور عمرہ فرض ہی نہیں، واجب ہی نہیں، سنت ہے، لیکن فرمایا حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہا کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، کیونکہ حج اور عمرہ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں اور فقر و فاقہ کو، غربت کو بھی مٹاتے ہیں۔ جس طرح جو ہے وہ بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے، اللہ نے حج میں یہ صلاحیت اور خاصیت رکھی کہ یہ انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتا اور انسان کے فقر و فاقہ کو بھی دور کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔